بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہم آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ اتوار ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہفتے میں ایک دن 24 آورس نہیں، آدھا دن نہیں، پاؤ دن نہیں، ایک گھنٹہ بھی نہیں، آدھا گھنٹہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، جس کو سیرت کا لفظ کہتے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالی ہماری اس کوتاہی کو معاف کرے کہ ہم خود اپنے طور پر زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں اور سیرت کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو بار بار پڑھیں، گھر میں پڑھائیں، دوستوں میں تذکرہ ہو، اور بات پر کوئی ایسی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کنیکٹڈ ہو وہ ہماری زبان پر آئے، ہمارے اعمال سے ظاہر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سن رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حالات، کہ آپ نے جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو ہجرت کے کرنے کے ساتھ ہی کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو ہم سب سے پہلے وہ حالات سن رہے ہیں جو آپ کے مکہ چھوڑتے ہی شروع ہوئے۔ حضرت علی کا بستر پر سلانا، کافروں کا غفلت میں سونا، آپ کا وہاں سے نکلنا، غار ثور میں جا کر 3 دن رکنا، ان 3 دنوں میں جو واقعات مختلف پیش آئے، تو اس میں سے جو ہے کچھ واقعات میں نے پچھلے عرض کیا تھا کہ کیسے دن بھر جو ہے تو وہ غار میں چھپے ہوئے ہوتے، اور پھر عبداللہ جو ہے وہ وہاں سے بکریوں کو بھگا کر لے کر آتے چراتے ہوئے، اور شام کو وہ اسی کے وہی دودھ ان کا خالی دودھ پینا ایک ٹوٹل غذا تھی۔ اور پھر جب تیسرے دن وہاں سے روانہ ہونے والے تھے تو حضرت اسماء نے گھر میں کھانا کچھ پکایا اور ساتھ میں دینے کے لیے لے کر آئیں، تو اس کو کچھ باندھ کرنے کے لیے رسی وغیرہ نہیں تھی، انہوں نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا ایک طرف سے اور اس سے باندھ دیا، تو ان کو جو ہے خطاب دیا گیا امت نے، ذات النطاقین، یعنی 2 طرف کی رسیاں والی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ عجیب جڑا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کے رفیق سفر کون تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ حضرت ابوبکر نے پہلے سے ساری تیاری کی تھی، 2 اچھی اونٹنیاں، اس میں نبی نے فرمایا مت دوسرے کی اونٹنی میں نہیں بیٹھوں، اس کے جو پیسے ہوگے لینے پڑیں گے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی امت کی بڑی تعداد نہیں، تقریباً ساری کی ساری مفت کھانے کو مرتی ہے، مفت کھانے کو، پہننے کو، اور جو چیز مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، بس ان کو مفت چاہیے، غریب ہوں، امیر ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، انہیں کھانے پینے رہنے سہنے کی کوئی چیز مفت مل جائے تو بس دیکھیے کہ کیسے کھاتے پیتے ہیں۔ ہندوستان میں افطاریاں ہوتی ہیں، بڑے شہروں پہ بڑے زور و شور پر ہوتی ہے، اور چھوٹے شہروں میں اور گاؤں میں اور بستی میں معمولی سے معمولی افطاری ہوتی ہے، وہاں روٹی سالن تک کے اس میں افطاری میں آتا ہے۔ مختلف گاؤں میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں رہا ہوں، تو جب افطاری ہوتی تھی تو مختلف گھروں سے ہمارے آپ کے جیسے چھوٹے موٹے کچھ کمانے والے وہ روٹی اور سالن بھیجتے تھے، تو بیچارے اسی کو وہ ایسے شوق سے کھاتے تھے، وہ بھی ہر ایک کو نہیں دے پاتے تھے۔ تو بہرحال اس میں یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں۔ ابھی آج ہمیں یہ لینا ہے کہ ایک تو یہ کہ اندر جب آپ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں غار میں، اور کافی تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے بالکل اوپر آ گئے، تو اگر نیچے والا اوپر نظر ڈالے تو اس کو ان کے پیر نظر آ جائے، اور اوپر والے اگر نظر ڈالیں گے
تو سیدھے سیدھے اندر جو بیٹھا ہے نظر آ جائے۔ تو ایسی سچویشن کھڑی ہوئی تو حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیا کیجیے، سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو اگر کسی شخص نے اپنے پیر کو کھجایا یا پیر کی طرف دیکھا نا تو سیدھے ہم نظر آ جائیں گے۔ یہ بات صحیح تھی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار درود پڑھیے بھائی، کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ ما بالک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ دو افراد ایسے ہیں کہ ان کا تیسرا ساتھی اللہ ہے؟ دیکھیے، یہ ہوتا ہے ایمان۔ نبی کے اس ایمان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی کو اللہ نے سورہ انفال میں ذکر بھی فرمایا ہے کہ اللہ تنصروہ، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے فقط نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، ثانی اثنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو میں سے ایک تھے، اذ ہما فی الغار، ہم دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور یہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، لا تحزن، غم مت کرو، پریشان مت ہو، ان اللہ معنا۔ تو یہ بات ہے میرے بھائیوں کہ برے سے برے حالات میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اب ہم لوگ تو اس کے عادی ہے کہ ہم اللہ کے لیے خود کچھ نہیں کریں گے، مگر ہمارا ڈیمانڈ ہے اللہ ہم سب کچھ ہمارے لیے کرے۔ تو یہ ایک عجیب ٹریجڈی ہے امت اسلامیہ کی۔ وہ خود نماز نہیں پڑھنا چاہتی، روزہ نہیں رکھنا چاہتی، وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتی، وہ حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھی ہے، وہ آپس میں خوب لڑتی ہے، گالی گلوچ ہوتا ہے، دنیا کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے اور بہت سارے کام چھوٹ جاتے ہیں۔ نہ ماں باپ کا ادب رہا باقی، نہ شوہر بیوی کے حقوق پورے ہو رہے ہیں، اور نہ بچوں کی صحیح اسلامی تربیت ہو رہی ہے۔ بھوکا آدمی مر رہا ہے یا ان کے پارٹیوں کے چوچلے ختم نہیں ہوتے۔ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پھر جب اوپر سے مار پڑتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، کہ اللہ ہم کو کافروں پہ مدد عطا فرما، مدد ایسے نہیں آئے گی۔ بہرحال یہ ساری باتیں بھی پیش آئی ہیں۔ اس میں یہ بھی بات پیش آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وہاں سے چلے گئے تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ یہ دونوں کہاں گئے تھے، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ مکے سے باہر جا رہے ہیں، کس جگہ جا رہے ہیں نہیں معلوم تھا، کیونکہ کہتی ہے 3 دن ایسے گزر گئے ہمیں نہیں پتا کہ یہ دونوں کہاں چلے گئے۔ تو ایک دن کیا ہوا وہ سنیے، جو ثابت ہے کتابوں سے، اور یہ باتیں عام طور پر سامنے نہیں آتی ہیں۔ تو یہ آتی ہے کہ ایک جن کہہ رہا ہوں، جن انسان نے، ایک جن نے مکے میں زور سے آواز لگائی اور بتایا اس نے کچھ اشعار بھی پڑھے، جنوں میں بھی شاعر ہیں۔ تو اس نے جو ہے ایسے اشعار پڑھے کہ جس سے معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق سفر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف گئے ہیں۔ تو تب کہتی ہیں ہم کو پتہ چلا کہ اچھا یہ بات ہے۔ آواز جن کی سنائی دیتی تھی مگر کہنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ تو جو اشعار انہوں نے جن صاحب نے پڑھے ہیں، حضرت جن نے، وہ سنیے۔ جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ، اللہ تعالیٰ جو سارے جو ہے لوگوں کا رب ہے، وہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزا دے۔ رفیقین حلا خیمت معبدی، ان دونوں ساتھیوں پر کو اللہ بہتر سے بہتر جزائے خیر دے کہ جو معبد کے خیمے پر گیا تھا۔ وما نزل بالبر ثم تروحا، یہ دونوں
اس صحرا میں اس جھونپڑے میں جا کر رکے اور پھر وہاں سے چلے گئے. فَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِ، تو جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق تھا، دوست تھا، سفر کا ساتھی تھا، وہ جو ہے کامیاب ہو گیا. اور اس طرح کے انہوں نے اشعار پڑھے کہ جس میں یہ اشارہ مل گیا کہ وہ کہاں گئے. اب یہ جو ابھی جن حضرت جن نے جو اشعار میں کہا معبد، تو کیا ہوا تھا؟ غار ثور سے نکل کے آن دا وے ٹو مدینہ زاد اللہ شرفاً وعزا کہ اس راستے پر درمیان میں ایک جگہ پر یہ معبد کا یہ خیمہ تھا. تو آپ دونوں وہاں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیے اور حضرت ابو بکر، اور وہاں پر حضور نے ان سے کہا کہ جو ہے وہ ماجی کچھ دودھ وغیرہ ہے بکریوں میں. انہوں نے کہا یہ ایک بکری ہے اور یہ خود دودھ دینے کے لائق نہیں ہے، یعنی وہ بالکل اس میں دودھ ہی نہیں تھا. وہاں صحرا میں کھانے کو کیا ملے گا اور کیا کھلایا جائے گا، اور جیسے کہ جانوروں کی جو ہے حالت ہوتی ہے عمروں کے اعتبار سے. تو حضور نے فرمایا کہ حل تأذنین لی ان احلبھا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس کے تھنوں سے دودھ نکال لوں. اسے کہا ابھی نہیں انت ان رأیت ابی حلیبا فحلبھا، ارے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہیں. بہرحال بعد میں بتایا گیا اور روایات میں آتا کہ وہ مسلمان بھی ہوئی. انہوں نے کہا اگر دودھ ہے ضرور لیجیے. تب آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دعا کی. دیکھیے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے تھنوں میں دودھ نازل فرما. اس کے بعد میں پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا. تو ایسا ہوا کہ آپ کا ہاتھ لگانا تھا، بسم اللہ کا پڑھنا تھا، پھر نبی. تو یہ بھی ایک معجزہ ہو گیا کہ اس کے تھنوں میں اتنا زیادہ دودھ آ گیا کہ جس میں برتن بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا، آپ نکالتے جاتے تھے، سب سے پہلے معبد کو پلایا سب سے پہلے، اور جو ان کے گھر کے 2-4 افراد ہوں گے ان کو پلایا، ان کے بعد میں حضرت ابو بکر کو پلایا، اور سب سے اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ساقی القوم آخرہم شربا، ساقی القوم آخرہم شربا، جو قوم کو لوگوں کو کچھ کھلاتا ہے یا پلاتا ہے وہ سب سے اخیر میں پیتا ہے، سب سے اخیر میں پیتا ہے. ماشاءاللہ ہم لوگ بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھر میں مہمان آتے ہیں، ہم پہلے مہمانوں کو کھلاتے ہیں، اس کے بعد خود کھاتے ہیں، یا مہمانوں کو چائے شائے جو کچھ بھی دینا ہے دیتے ہیں اور پھر خود پیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے. یہ حضرت اسماء کے ساتھ کتنے واقعات پیش آئے ہیں بتائیے. تو وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر مکے سے باہر چلے گئے، تو حضرت ابو بکر کے والد جن کا نام تھا ابو قحافہ، قاف حا الف فا اور گول تھے جسے ہم کہتے ہیں تا مربوطہ، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا. وہ رہتے تھے دوسرے گھر میں. جب ان کو پتہ چلا کہ محمد مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور بیٹا بھی ساتھ میں گیا ہوا ہے، تو یہ بیٹے کے گھر آئے. اب گھر میں کون؟ حضرت اسماء، حضرت عائشہ. تو کہا کہ تمہارے والد چلے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ سارا پیسہ لے کے چلے گئے ہوں گے، تمہارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا ہوگا. اور ہوا ایسا ہی تھا. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ 6000 درہم ہمارے گھر میں رکھے تھے، والد صاحب پورا پیسہ لے کر چلے گئے. یہاں رک جائیے. اب بتائیے جس 6000 کو ہم 6000 کہہ رہے ہیں، اس زمانے کی ضروریات اور وہاں کے حالات کے اعتبار سے اور پیسے کی جو ویلیو تھی، وہ اس کا جتنا ٹریپل کر لیں، جو بھی بول دیں کوئی کاؤنٹنگ نمبر، اس سے کہیں زیادہ تھے. اب حضرت ابو بکر جب گھر سے باہر جا رہے ہیں، جانے کا حال یہ ہے، واپسی ہوگی گویا کہ
کلیئر بات ہے، اب کوئی واپسی نہیں ہونے والی. اور گھر میں اپنی بیٹیوں کو چھوڑے جا رہے ہیں. ان کے لیے کیا پیسہ رکھا؟ ایک پیسہ نہیں، پورے لے کر. میں بار بار اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بڑے سے بڑے مولانا صاحب کو ابھی اگر ایسا گھر چھوڑ کے جانا پڑے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پہلے سوچیں گے میں جاؤں گا، میرے گھر میں پھر کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کچھ پیسے رکھیں گے، ایسا اور ویسا اور ویسا اور ایسا. یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ آج کے حالات میں یا کسی جگہ کے بھی حالات میں یہی کہا جائے گا کہ تم یہ کر کے جاؤ. اور ایک مزیدار بات سنیں گے آپ، لوگ حج کو جاتے ہیں نا، حج کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ حج کے جانے کے جائز ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے گھر میں وہ اتنا کھانا پانی یا پیسے چھوڑ کر جائے کہ اس کے جانے سے لے کے اس کے واپس آنے تک گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. اگر کوئی آج کے زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کر کے پیسہ ہی نہ چھوڑے چلے جائے تو علماء فتویٰ دیں گے اس کا حج نہیں ہوا. علماء فتویٰ دیں گے نہیں ہوا. وہ بات الگ ہے حضرت ابوبکر کی، اور یہ بات الگ ہے. مگر دیکھیے کہ حضرت اسما تو وہ والد آئے تو انہوں نے کہا تھے وہ تو سارا پیسہ لے کے چلا گیا ہوگا. تو حضرت اسما کہتی ہیں چونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، میں نے جلدی سے کچھ کنکریاں چھوٹے پتھر جو ہے ایک برتن میں ڈالے، اس کے اوپر کپڑا اچھی طرح ڈھانک دیا، پھر اپنے ہی دادا کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا نہیں نہیں نہیں، انہوں نے چھوڑا ہے، اور ہاتھ کو اس برتن میں گھمایا جس میں حضرت ابوبکر پیسہ رکھا کرتے تھے. تو جب ان کے ہاتھ میں کچھ چیز لگی تو کہا ہاں 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 چلو ٹھیک ہے، تب ٹھیک ہے، تب ٹھیک ہے. یہ بھی بات پیش آئی. ان واقعات میں جس کو ہم 1 بائی 1 سنتے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے آپ کو تلاش کیجئے نا. ہمارا اسلام اس اسلام سے کتنا قریب ہے، کتنی دور ہے. اگر قریب ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اگر دور ہے تو اس کی کیا اسباب ہیں. یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ سب کو، کہ اللہ نے کھانے اور پینے اور رہنے سہنے کی بڑی سے بڑی نعمت دی ہے. مگر عجیب بات ہے کہ ہر شخص جو ہے جو خود کھاتا پیتا ہے اس کو معمولی سمجھتا ہے، اور یہی سوچتا ہے کہ یار دوسروں کے گھروں میں تو اس سے بھی اچھا پکا ہوا ہوگا. اور اس کے گھر میں استعمال کی جتنی چیزیں ہیں، سوئی سے لے کے ہاتھی تک، وہ سب اچھی ہیں. کلر اچھا ہے، برانڈیڈ ہیں، اور بہت نرم ہیں، اور کھانے پینے اچھے ہو رہے ہیں، برتن بھی اچھے ہیں، اور جناب والا اے سی ہے، بڑا یونٹ ہے، چھوٹا یونٹ ہے، اور فریج ہے، اور ایک لگژری لائف کی وہ ساری آسائشیں میسر ہیں جس کو ہم بچپن میں کبھی ترستے تھے. مگر اس کے باوجود بھی شیطان یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ دنیا میں شاید سب سے غریب ہوں تو میں ہی ہوں. تو ایسا ہو کہ ہمارے اندر قناعت آ جائے، اللہ پر بھروسہ بڑھ جائے، جو ملے اس کو ہم بہت بڑی نعمت سمجھیں، اور وہ واقعتاً بڑی نعمت ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی بات تھی. اور اسی مکے سے مدینہ جانے کے حالات میں ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا، بہت ہی بڑا. مجھے یقین ہے آپ حضرات نے ضرور کبھی نہ کبھی تو سنا ہی ہوگا، لیکن ہم چونکہ بیٹھے ہیں کہ نبی کی زندگی کے مختلف حالات کو کور کریں، تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ مکے کے لوگوں میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سراقہ بن جعشم. سراقہ سین را الف قاف بولتے، بن بانون، جعشم جیم عین شین میم. تو یہ بہت بڑے بہادر بھی تھے اور بڑے گھوڑ سوار بھی تھے. ان کو ایک آدمی نے، وہ کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے، تو اس نے آ کے بتایا کہ ارے میں فلاں طرف سے آ رہا ہوں، مجھے وہاں 3 افراد نظر آئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کی تلاش جاری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھی اور ان کے ساتھی کا پتہ بتائے گا، پکڑ کر لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، 100 اونٹ. تو جب سراقہ بن جوشم نے یہ سنا تو انہوں نے اس کو اشارہ کیا چپ بیٹھو.
اب کسی کو مت بولو، اور فوراً اپنا سب سے بہترین گھوڑا اور ساتھ میں تیر کمان وہ سب لے کے وہ سیدھے اس رخ پہ نکل پڑے، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے آتے تھے معلومات لیتے جاتے تھے تو ان کو صاف لگ رہا تھا کہ وہ بالکل صحیح جا رہے ہیں، اور ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی، یوں پکڑوں گا قریش کے بعد لے کے آؤں گا مجھے 100 اونٹ مل جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ عجیب غریب معجزہ ہوا، وہ اسی راستے پر چلتے گئے یہاں تک کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صاحب جاتے ہوئے، اور وہ تیسرے آدمی عبداللہ بن حذیل جو کہ راستے کے گائیڈ کر رہے تھے، راستوں سے واقف تھے، حالانکہ وہ خود مشرک تھے، وہ نظر آ گئے۔ بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات ہیں اس کو حضرت علامہ ابن اسحاق نام کے بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے سیرت ابن ہشام لکھی ہے، تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یعنی واقعہ بالکل اتھینٹک ہے، اور وہ اتھینٹک بعد میں بھی کیسے ہوا وہ میں عرض کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ قریب آ گئے، وہ خوش ہو گئے، اب تو میں نے پکڑ لیا۔ اچانک گھوڑا جو انتہائی تیز دوڑ رہا تھا مکے سے نکل کے وہاں قریب پہنچے تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈیزرٹ میں ٹھوکر کھانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ صرف مٹی ہے، ٹھوکر لگتی ہے کسی سخت چیز سے ٹکر ہونے پر، مگر گھوڑا ایسا ایک دم سے گرا کہ جو اس کے سامنے کے 2 ہاتھ تھے وہ زمین کے اندر دھس گئے۔ مکے سے ڈیزرٹ میں چلا رہا ہے، اسی ڈیزرٹ میں چلا رہا ہے تو کہیں بھی اس کا پیر نہیں پھنسا، اور جب کچھ میٹر کی فاصلے پر سامنے پورا قافلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دھڑام سے اس کے پیر زمین کے اندر دھس گئے، اور اس کے دھس جانے کی وجہ سے سراقہ جو ہے گھوڑے سے نیچے گر پڑے، وہ ایسے دھسے کہ وہ اس کے پیر نکل نہیں رہے تھے، اس نے نکالا اور نکال کر پھر سوار ہوئے اور پھر بھاگے، اس کے بعد پھر ویسے ہی ہوا، 2 دفعے ایسا ہو گیا، تیسری دفعے بھی جب ایسا ہی ہوا تو انہوں نے آواز دی، ارے بھائی رک جاؤ مجھے آپ سے کچھ بولنا ہے۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے کہا پوچھو اسے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بس میں آیا تھا آپ کو تکلیف دینے، مگر میں سمجھ گیا ہوں کہ میں نہیں کر سکتا، تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ لکھ کر دے دیں۔ سوچئے ذرا ان کا دماغ اس وقت کا، مجھے کچھ لکھ کر دے دیجئے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، یعنی ان کے دماغ میں یہ بات بھی عجیب غریب بیٹھ گئی کہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لاکھوں ہوں گے، اور جس کو معلوم ہوگا کہ سراقہ بن جوشم نے کوشش کی تھی وہ ان کا دشمن بنے گا، ان کو برا بھلا بولے گا، اور بعد میں جو تو پتہ نہیں کیا کرے، ان کو مجھے لکھ کر دے دیجیے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا اور انہوں نے لکھ کر دیا۔ وہ جب جانے کے لیے پلٹے، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے کیا کہا؟ بعد میں وہ مسلمان ہوئے، ان سے عجیب و غریب بات بولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بک یا سراقہ اذا صورت بسوار کسرا، یہ بتاؤ سراقہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ کسرا بن ہرمز جو فارس کا، ایران کا اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کے وہ سونے کے ایسے بڑے کڑے اتنے مضبوط اور خوبصورت پہنتا تھا کہ سب جگہ مشہور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا اس وقت شان ہوگی کہ جب یہ وہ دونوں کڑے تم پہن لو گے، تم کو دے دیے جائیں گے۔ تو حضرت سراقہ بن جوشم حیرت میں پڑ گئے، ایک شخص اپنی جان بچانے مکے سے نکل کے مدینہ جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کے فارس کے، جس کو آج ایران کہتے ہیں، اس کے بادشاہ کے کنگن وہ تم کو مل جائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا ایسا؟ آپ نے فرمایا نام۔ پھر یہ واپس گئے۔ اچھا اب واپس جب جا رہے تھے
جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا ہوا ہے اس کو منع کر دیتے، ارے بھائی ادھر نہیں ہے، وہ میں وہاں اتنی دور تک جا گیا، کوئی نہیں، ادھر نہیں ہے، دوسری جگہ ڈھونڈو، ایسے بولتے تھے۔ فیوچر میں کیا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا، اور اس کسریٰ کے کنگن لائے گئے، اور سب کو یہ حدیث معلوم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ بن جوشم کو بلایا اور کہا یہ لو بھائی تمہاری امانت، یہ لو بھائی تمہاری امانت۔ مگر یہ جو امانت کے دینے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ایک شخص بے سر و سامانی میں ہے، وہ خود اپنی جان بچا کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایران بھی فتح ہو جائے گا۔ اس وقت کے حالات میں یہ عجیب و غریب بات تھی کہ خود تمہاری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور تمہارا بولنا ہے کہ ہم اس قدر طاقتور بن جائیں گے کہ دنیا کو فتح کر لیں گے۔ بہرحال یہ سب ہوا، اور اس کے بعد میں پھر آگے بڑھتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچے قباء، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میں اور آپ آج کے اتنے ماڈرن زمانے میں ہم کسی بھی ایئرپورٹ پر اتریں، چاہے نیو یارک جائیں یا چاہے مکہ اور مدینہ جائیں، چاہے انڈیا جائیں، تو ہم اگر اپنے ہوم کنٹری نہ جا رہے ہوں، یا اگر ہوم کنٹری میں ہم ڈائریکٹ اپنے شہر میں نہیں پہنچ رہے ہوں، ہمیں کہیں پر ہالٹ ہونا ہے، بامبے میں، لکھنؤ میں، کسی جگہ پر، یا اپنی تجارتی یا غیر تجارتی جرنی میں، ہماری ٹریولنگ میں ہم دوسری جگہ پہنچتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک گھر کی روم کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی پہلے ٹھہریں گے کہاں یہ طے کرو۔ تو ہماری تو بکنگ ہو جاتی ہے، ہمارے لیے تو ہوٹلیں ہیں، پھر اس کی لگژری لائف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جب وہاں سے نکلے تو وہ مدینے میں آئے، اور مدینے سے پہلے پہنچنے سے پہلے قباء میں پہنچے۔ تو قباء میں پہنچنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے رہنے کی جگہ دیکھنی؟ جی نہیں، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ صرف آخرت کو جانتے ہیں، یہ دنیا کی کسی لالچ میں آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے وہاں پر ایک مسجد بنائی، جی ہاں، اپنے لیے گھر نہیں بنایا، ہوٹل اکوموڈیشن نہیں تلاش کیا، اپنے لیے سب سے پہلے ایک مسجد بنائی، اور پھر اس کے بعد میں پھر آپ وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ تو یہ جو بات ہے میرے بھائیوں، ایک ایک چیز جو ہے بڑی کام کی ہے اور سمجھنے کی ہے۔ اچھا، اسی میں آپ جب وہاں قباء میں آپ 3 دن ٹھہرے، تو وہاں پر آپ کے تیسرے دن ٹھہرنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل کے قباء تک آ گئے، سب کی امانتیں دے دی، اور وہاں سے اس کے بعد میں پھر آپ جو ہے وہاں پہنچے۔ تو وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جس حالت میں آئے تھے، اور اتنا ان کے پیروں پر زور پڑا تھا، اللہ جانے کسی جانور کے پر سواری کر کے یا پیدل چل کے، کہ آپ کے پیروں میں بے تحاشا ورم ہو گیا تھا، سویلنگ ہو گئی تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ علی پہنچ گئے ہیں رضی اللہ عنہ، تو بلایا اپنے پاس، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان میں اب چلنے کی طاقت نہیں ہے، ان کے پیروں میں اتنی زیادہ سویلنگ ہو چکی ہے، اتنا زیادہ ورم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی حالت کو دیکھا، تو روایت میں ہے کہ اعتنقہ، حضور نے حضرت علی کو گلے لگایا، اور حضور آنکھوں سے رو پڑے، کیا دیکھا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں راوی کہ دونوں ہتھیلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھوکا، تھوڑا سا تھوک ادھر، تھوڑا سا تھوک ادھر، اور پھر اس سے وہ جہاں جہاں سویلنگ آئی تھی اس کو لگایا اور دعا کی، امیڈیٹلی ورم غائب ہو گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس دن سے لے کے زندگی کے آخری دن تک پھر کبھی پیروں کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی،
تو یہ معجزے ہیں جو ظاہر ہوئے ان پورے سفر میں۔ اچھا، اب ایسا تھا کہ ہر ایک جو بھی آیا ہے، ایک ایک شخص کوئی اس کے گھر میں، کوئی اس کے گھر میں، کوئی اس کے گھر میں، ایسا رکا ہوا ہوتا تھا۔ تو حضرت علی جس جگہ ٹھہرے وہ ایک عورت تھی، اور ان کے گھر میں وہاں رکے آپ، وہاں دیکھا کہ روزانہ ایک آدمی آتا ہے، وہ بھی رات میں آتا ہے۔ ان کو شبہ ہوا میں تو بہت غلط جگہ رک گیا ہوں۔ پوچھا بھئی یہ رات میں یہ سب کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو صاحب میرے پاس آتے ہیں ان کا نام ہے سہل بن حنیف، سہل بن حنیف۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرا شوہر بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ راستے بھر میں ادھر ادھر روزانہ جو بھی لکڑی کے ایسے بت نظر آتے ہیں ان کو توڑتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے سارے بتوں کو لا کے مجھے رات میں دے کر جاتے ہیں، بولتے ہیں احتفظی بہا، یہ لو یہ لکڑی کے ٹکڑے، اس سے اپنے آگ کی ضرورت حاصل کرو، یعنی ان لکڑی کے ٹکڑوں کو جلاؤ اور آگ حاصل کرو، کھانے پکاؤ، جو چاہو کرو۔ تو تب ان کو اطمینان ہوا۔ تو یہ ساری باتیں بھی پیش آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا میں بھول گیا کہ جب غار ثور میں حضرت ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو کیا ہوا؟ تو ایک تو یہ ہوا کہ جیسے اندر غار میں پہنچے ہیں تو سب جو بھی گندگی تھی یا پتھر شتر تھے، حضرت ابوبکر نے پہلے اس سب کو صاف کیا، مگر اس غار میں ایک سوراخ نظر آتا تھا، اور سوراخ ہونے کا ایک ہی مطلب ہے اس کے اندر کوئی کیڑا ہوگا، سانپ بھی ہو سکتا ہے اور زہریلا بھی ہو سکتا ہے۔ تو سوچئے کہ دنیا کے دو سب سے عظیم انسان اس غار میں پناہ لے رہے ہیں، مگر کوئی ایسی چیز نہیں ہاتھ لگ رہی تھی کہ جس سے وہ سوراخ بند کرے۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا، اپنا انگوٹھا اس جگہ پر رکھ دیا کہ بھئی اگر کوئی کیڑا وغیرہ ہے تو مجھے کاٹ لے مگر نبی کو نہ کاٹے۔ اور اس کے بعد ایسے بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اسی درمیان میں اس سوراخ میں جو زہریلا کیڑا تھا اس نے کاٹا، انہیں تکلیف ہوئی، مگر وہ ایسے بیٹھے رہے جیسے کچھ نہیں۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول کیڑے نے کاٹا ہے۔ اس کے بارے میں بھی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا تھوکا اور اس کو ہاتھ لگا کے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ اور بھی باتیں پیش آئی۔ ایک تو یہ کہ وہ جو غار کا اوپر کا حصہ تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے جالا بنا دیا، تو اور کبوتر نے وہاں پر انڈے بھی دے دیے۔ تو جب وہ لوگ دیکھنے آئے تو کسی نہ کسی نے بولا ہے کہ ذرا اندر ہی دیکھ لیتے ہیں نا۔ تو جواب دینے والے نے کہا یار دیکھ نہیں رہے ہو، یہ تو مکڑی کا جالا بھی ہے اور انڈے بھی کبوتر نے دے دیے ہیں، اگر یہ جا سکتے تھے تو یہ تو جالا نہیں ہوتا، ٹوٹ جاتا۔ دیکھیے اللہ نے دماغ میں یہ بات نہیں ڈالی کہ یہ بھی تو سکتا ہے کہ یہ لوگ اندر چلے گئے اور بعد میں جالا بن گیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے، لیکن اس وقت ایسا ہو گیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ غار کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کا انتظام ہے۔ اور یہ انتظام بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جب یہ واقعہ لکھے جاتے ہیں تو ایک بات اور کہی جاتی کہ پرندوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح ان کو مدد کرنے پر معمور کیا اور ان کی فطرت بنائی، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ پھونکی جا رہی تھی تو حدیث سے ثابت ہے کہ گرگٹ میاں جو ہے پھونک رہے تھے آگ تیز کرنے کے لیے، اس لیے گرگٹ کو مارنے کا حکم ہے۔ تو یہ سارے باتیں پیش آئے میرے بھائیوں، اور ان واقعات میں ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو لیلۃ المعراج میں جنت سے براق آیا اور آپ آنن فانن راکٹ کی طرح آسمان پر پہنچ گئے، دوسری طرف جب ہجرت ہو رہی ہے تو اونٹنیوں پر سفر ہو رہا ہے،
راستے کی گرمی، تھکن، ایسا ویسا برداشت کرتے کرتے آپ پہنچ رہے ہیں مدینہ. ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھیج دیتا ہے ایک براق، یوں اڑایا، یوں مدینہ پہنچا دیا. نہیں میرے بھائیوں، یہی اللہ کی سنت کا عجیب کمال ہے کہ اسباب اس کو کیسے اختیار کیا جائے، اسباب سے کیسے کام لیا جائے. سیرت کے ان واقعات میں اور ہجرت کی اس ترتیب میں اس کا بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ جب جو کام ہو اس کے متعلق جو بھی اسباب ہیں اس کو اختیار کریں، اور پھر جو دعا کریں کہ اللہ جتنا میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، مگر اب اس کے آگے تو مجھے سنبھال لے. یہ نہیں کہ نہیں بس اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ختم بات. نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ سواری دیکھو، نہ بچنے کی تدبیر کرو، تو یہ اسلام نے نہیں دیا ہے. تو آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، اور آگے پھر جو ہے مدینہ کی فضائیں، مدینہ کی باتیں ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. چلیے دعا کر لیتے ہیں. جی. اللہم یا ربنا، یا اللہ، یا من ارسل الرسل وارسل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا من امته ولک الحمد ولک الشکر یا رب. اللہم انت الہادی وانت آمین. المہدی، آمین. ربنا ارزقنا الہدایہ والتوفیق والسداد والعمل آمین. برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ ونتبع احسن التتبع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرة. اے اللہ، اے میرے اللہ، تیرا کرم ہے مسلمان بنایا، تیرا کرم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اے اللہ تیرا کرم ہے روزے رکھنے کی توفیق دی. اے اللہ تیرا کرم ہے تجوید سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دی، اور اللہ قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دی. اے رب العالمین، ہمارے اس ہر عمل میں اے اللہ اخلاص عطا فرما، تیری مرضی کے لیے، تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو سکھانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو اور مسلمانوں کو اے اللہ دین کی طرف لانے کے لیے ہم کو یہ ساری کوشش اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اس اخلاص کو قبول فرما، ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی نے اور حضرت ابوبکر نے جو تکلیفیں اٹھائی مکے سے لے کے مدینہ جانے تک، اے میرے معبود وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ ان تکلیفوں کو بار بار یاد کر کے ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ تو نے ہمیں ساری آسانیاں دی ہیں، اور پھر جب ذرا سی تکلیف دین کے نام سے پہنچتی ہے تو بڑے لمبے لمبے جملے ہماری زبانوں پر آتے ہیں. اے اللہ ایسے شکوے سے ہماری حفاظت فرما. اے رب العالمین سب بھروسہ عطا فرما، توکل عطا فرما، اور اس توکل کے ساتھ ساتھ جیسے تو نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو سکھایا ہے، توکل کے ساتھ ساتھ ہر لائن کا سبب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین رمضان ختم ہو رہا ہے، ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے، اور اے اللہ نیکیاں کم سے کم ہو رہی ہیں اور لاپرواہیاں زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان لاپرواہیوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی ہر کوتاہی چن چن کر ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر وہ عمل جو ہم سے غلط ہو رہا ہے اے اللہ اس پر اکڑ اور دنیا کے بہانے تلاش کرنے سے بچا لے، اور اے اللہ صرف تیرے لیے ہر بات پر عمل کرنا آسان فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین. جزاک اللہ بھائی. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. حیاکم اللہ. چلیے انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ملاقات ہوگی.